جماعت میں زندہ ہے، اولیانہ بھی اور اصفیانہ بھی ہیں، اور قلندر فی زمانہ بھی ہیں، اور سالک بھی ہیں اور مظلوم بھی ہیں۔ سالک کے لیے دلیل یہ ہے کہ یہی وہ قلندر اپنے دربار میں جامع مسجد قلندر ہوئی کا حقیقت کی بنیاد رکھی، اور اپنے اس دربار بار میں جوہر شریف کے رہنے والے ہر سائلین، ہر مسلمین اور سنی جامع مسجد کے لیے عیدگاہ کی بھی بنیاد رکھی، اور یہ دلہ بھی ہے اور ہمارے لیے قبلہ بھی ہے اور کعبہ بھی ہے۔ یعنی الحاظ حضور سید شاہ محمد بلند شاہ اللہ شاہداد رحمت اللہ علیہ وآلہ نے آداب و خدم رسید نظران عبدالف پیش اپنی سردار ہمارے نظران عبدالف کو قبول و منصور فرمائے، اور اسے آداب و خدم رسید کے صدقے میں اللہ پاک ہر سال اسی طرح ہم سبوں کو مل کر عید سعید کے بابرکت والے موقع پر اتحاد و محبت اور ایک دلی اور اکتافت کے ساتھ عید سعید کی سعادتیں اور برکتیں حاصل کرنے کی توفیق اور توفیق و ہدایت نصیب عطا فرمائے، اور ہم سبوں کو ایمان والی زندگی اور ایمان والی موت نصیب عطا فرمائے۔ بعد حاضرین مسلمین والمسلمین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ جس پر خود اللہ پاک درود پاک بھیجتا ہے، اللہ کے فرشتے درود پاک بھیجتے ہیں، اور ہم ایمان والوں کو یہ حکم دیا ہے یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، کہ اے ایمان والو تم بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر خوب درود پاک پڑھتے ہو، کہ کیا عشق ہے خدا خود پڑھتا ہے خود درود پڑھتے ہیں سب فرشتے ترانہ درود کا قابل سے احترام بزرگوں اور بھائی۔ حسان کی طرح انسان بھی عید الفطر کے بابرکت والے موقع پر آج سے 15 سال پہلے جس طرح سے کہا پیر و مرشد عید الفطر ہو یا عید الاضحیٰ ہو، ان دونوں عیدوں کے موقع پر مسجد کے خطیب سے یہ فرمایا کرتے کہ بچے آج عید کا دن ہے، میرے آئے ہوئے دربار میں جو تمام زائرین مسلمین وعاشقین اور مریدین اور زائرین کو میرے بچوں کو میرے طرف سے عید الفطر کی مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ سب سے پہلے سرکار کی طرف سے آئے ہوئے تمام زائرین کی مالگاہ میں سرکار پیر و مرشد کی طرف سے عید الفطر کی مبارکباد پیش کرتا ہوں، اسے قبول فرمائے، اور بعد وہ سرکار کی ٹرسٹ کی طرف سے بھی آئے تمام زائرین حضرات کو عید الفطر کی مبارکباد پیش کرتا ہوں، قبول فرمائے۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسولہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل بفضل اللہ وبرحمتہ صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ تیری جب کے دین پر ہوگی تو میری عید ہوگی، تم میری مدد کو آنا مدد دینے والے۔ ہر عید میں رب کی رحمت ضرور ہوتی ہے، ہر عید میں رب کی رحمت ضرور ہوتی ہے، حقیقت میں عید اسی کی ہوتی ہے جسے پیر کی عید ہوتی ہے۔ قابل صدیقہ میرے بزرگوں بھائیوں، آئیے خوشی اور سنانے سے پہلے ہم سب ایک بار مل کر نمبر پروگرام میں آرام فرمانے والے آقا و مولا، لمبے لمبے ہاتھوں سے بھیک دینے والے آقا، گالیاں دینے والوں کو دعائیں دینے والے آقا، آئے وہ آقا کہ جن کے اشارے سے روزہ سورج پلٹ آئے، آئے وہ آقا جن کے انگلی کے اشارے سے چاند کے دو ٹکڑے ہو جائے، آئے وہ آقا کہ جن کی انگلیوں سے پانی کے چشمے نکلے، آئے اس آقا کی بارگاہ میں کہ
کہ جن کے صدقے میں ہم نے آج عید الفطر کے بابرکت والے موقع کی یہ عید سعید کی بابرکت والی سعادتیں اور برکتیں ملی، اور آج کے اس 15ویں صدی کے پرفتن دور میں ایک اللہ کے ولی کے دربار گوربار میں نماز عید الفطر ادا کرنے کا یہ سنہرا موقع ملا۔ تو پڑھیے اس نبی پاک سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں درود پاک، اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا نبینا و حبیبنا و مولانا محمد و بارک وسلم صلی اللہ علیہ وسلم یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ 10 منٹ میں ختم کر دوں گا، لیکن 10 منٹ میں جو گفتگو ہونے والی ہے اسے اگر آپ بغور سنیں گے تو اچھا لگے گا، کیونکہ آج عید کا دن ہے، آج عید کا دن ہے، اللہ کا شکر ادا کرنے کا دن ہے۔ تو لہذا بندہ جتنا اللہ کا شکر ادا کرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اتنا ہی اسے نعمتوں سے نوازتا ہے۔ جتنا اللہ کا شکر ادا کریں گے اتنا اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی نعمتوں سے نوازتا ہے کہ گویا اللہ پاک نے ماہ رمضان المبارک کے بابرکت والے مہینے میں جو ماہ رمضان کا مہینہ جو ہمارے یہاں جو ہمارا جو مہمان اللہ کی طرف سے جو مہمان بن کر آیا، یہ جو اللہ کا فیضان ہے، اللہ کا ہم پر احسان ہے کہ ماہ رمضان المبارک کا یہ بابرکت والا مہینہ جو رحمت بھی ہے اور مغفرت بھی ہے اور نجات بھی ہے، اور ہر وہ مومن مسلمان ماہ رمضان کے بابرکت والے مہینے میں کوئی عبادت میں ہر کوئی مشغول روزے میں تھا، قرآن کی تلاوت میں، ذکر و اذکار میں، تسبیح و تحلیل میں، صدقہ و خیرات کرنے میں، حالت اعتکاف میں وغیرہ وغیرہ ہر وہ انسان اللہ کی طرف نظر لگائے ہوئے تھا۔ تو گویا یہی سلسلہ تو ماہ رمضان کے مہینے میں اللہ پاک نے ہمیں جو عبادات سے جو اپنے فیض و کرم سے جو نوازا ہے، اسی کو مد نظر رکھتے ہوئے کہ آج عید کے بابرکت والے موقع پر ہم صحیح معنوں میں یقینی معنوں میں اللہ پاک کا شکر ادا کریں گے، تو قسم رب الجلال کی کہ ماہ رمضان کے بابرکت والے مہینے میں جس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کا کرم، اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل اور اس کا احسان، اس کی برکتیں، اس کی رحمتیں، اور جو اللہ پاک نے جو نجات کا جو ذریعہ نجات جو عطا فرمایا تھا، الحمدللہ کہ ماہ رمضان کے بعد بھی یہی سلسلہ جاری رہے گا۔ ماہ رمضان کے مہینے میں جو نعمتیں جو رحمتیں اللہ پاک کی طرف سے جو نازل ہو رہی تھی، اگر اسے ہم برقرار رکھنا چاہتے ہیں تو ہمیں چاہیے کہ ماہ رمضان کے بعد بھی اور اپنے محلوں کی مساجدوں کو، اپنے گھروں میں، اپنے دوستوں احباب و عزیزوں اقارب میں، بلکہ اپنے محلوں کی مسجد کو آباد رکھیں۔ جس طرح ماہ رمضان کے مہینے میں جس طرح صوم و صلات کے پابند تھے، فجر و ظہر و عصر و مغرب و عشاء اور نماز تراویح میں جس طریقے سے قطار کے ساتھ مسجد میں نمازیں ادا کرنے کے لیے جا رہے تھے، اور دوستوں احباب و عزیز و اقارب کا جس طریقے سے محبت سے ان کا خیال رکھ رہے تھے، اور ماہ رمضان میں کثرت سے جو قرآن پاک کی جو تلاوت کرتے تھے، تسبیح و تحلیل میں تھے، پھر اسی طریقے سے ماہ رمضان کے بعد بھی ہمارا اس طریقے کا عمل رہے گا، اور آج کے اس عید الفطر کے بابرکت والے موقع پر اتنے بڑے مجموعوں میں کہ جس کی بارگاہ میں ہم آئے ہوئے ہیں، جسے پوری دنیا المعروف جوگل والے بابا کے نام سے یاد کرتی ہے، تو ان جوگل والے بابا کو اللہ کے درمیان اللہ کے پاس گواہ رکھ کر، انہیں وسیلہ رکھ کر آصف خدا سے توبہ کر لے اور گرماہٹ کر لے کہ اے میرے مولا کہ ماہ رمضان میں جو ہمارا کردار تھا، ماہ رمضان میں جو ہمارے اخلاق اور جو ہماری تربیت تھی، کہ میرے مولا کہ ماہ رمضان میں ہمیں اسی طریقے سے صوم و صلات پر پابند رہنے کی اور پیارے مقدس کلام پاک کی تلاوت کرنے کی اور غربا و مساکین کا خیال اور دوستوں احباب و عزیز و اقارب اور رشتہ داروں کا حق ادا کرنے کی ہمیں ذریعے سے توفیق عطا فرما، اور ہمیں اس طریقے سے اگر ہم عہد کر لیں گے تو یقیناً میرے بزرگوں اور بھائیوں یہ دنیا نہیں بلکہ بلکہ آمن کا شہر بن جائے گی۔ ہم
چہرے پر مسکراہٹ رہے گی، غم کے بادل چلے جائیں گے کہ آج یہ ہو ابراہیم سے ایمان پیدا، آج کر سکتے ہوئے اللہ سے موسیٰ پیدا۔ تو اسی شکر ادا کرنے کے موقع پر اللہ پاک نے ہمیں یہ عید سعید کی بابرکت والا موقع عنایت فرمایا کہ آج عید کا دن ہے، عید یعنی خوشی کا دن ہے۔ یہ خوشی پلٹ پلٹ کر آنے والی خوشی ہے۔ سوچئے جو آج یہ خوشی کا جو دن ہے آئندہ بھی پلٹ کر آنے والی ہے، لیکن یہ ہماری گارنٹی نہیں ہے کہ آئندہ پلٹ کر آنے والی خوشی میں ہمیں اس طریقے سے بیٹھنا نصیب ہوگا یا نصیب نہیں ہوگا۔ تو گزشتہ جو پلٹ کر جو خوشی گئی تو اس عید میں کتنے ہمارے ایسے دوست و احباب تھے، عزیز و اقارب تھے، وہ اس دنیا سے انتقال کر گئے کہ اللہ پاک اس عید سعید کے صدقے میں سب کی مغفرت فرمائے، اور جو باقی حیات ہیں کہ اللہ پاک پیر مرشد کے صدقے میں ان کی عمر میں، ان کی صحت میں، ان کے رزق میں، ان کے کاروبار میں ترقیوں کا نعمت عطا فرمائے۔ تو آج عید کا دن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ عید کا دن یوم الانعام یعنی انعام والا دن ہے۔ جب کوئی انسان مہینے کی مزدوری کرے، مہینے کے بعد جب اسے تنخواہ یعنی اس کی اجرت اس کا معاوضہ دیا جائے تو اس کے چہرے پر کسی بھی خوشی ہوگی۔ جب مہینے میں محنت کرنے کے بعد، مزدوری کرنے کے بعد اس کی مزدوری نہ دی جائے تو آج تو اس کے چہرے پر مسکراہٹ نہیں دے، بلکہ مہینے کی ایک تاریخ میں مکمل طور پر اس کا معاوضہ دیا جائے گا تو اس کے چہرے پر خوشی خوشی ہوگی، اور جو اسے جو تنخواہ جو امن جو رعایانہ انداز میں جو دی جائے گی اسے لے کر وہ خوشی خوشی اپنے اہل و عیال کے لیے کچھ نہ کچھ لے کر چلے جائے گا، اور جب وہ اپنے گھر لوٹ بھی جائے تو زوجہ محترمہ کیا بتائے کہ آج آپ کے چہرے پر یہ مسکراہٹ کیسی ہے؟ تو بیچارے افسر اپنے سرتاج اپنے بیٹوں سے یہ تو کہیں گے کہ آج مجھے تنخواہ کا دن ہے، گویا مہینے کے مطابق مجھے جو تنخواہ ملی ہے لہٰذا یہ خوشی کا دن ہے۔ تو قابل سے بہتر میرے بزرگ بھائیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ماہ رمضان کا یہ بابرکت والا مہینہ جو رحمت بھی ہے اور مغفرت بھی ہے اور وہ نجات بھی ہے، تو گویا جتنے بھی مومن مسلمان ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فرشتوں سے فرماتا ہے کہ اے فرشتوں مزدور کو کیا کس چیز کی مزدوری دی جائے، تو فرشتے عرض کرتے ہیں کہ اللہ پاک تو بہتر جانتا ہے۔ جب فرشتوں سے اللہ پاک فرماتا ہے کہ اے فرشتوں، جو ماہ رمضان کے مہینے میں ماہ رمضان کا چاند دیکھ کر عید کے چاند پر روزے کا اختتام کیا، جو ماہ رمضان کا چاند دیکھ کر تراویح شروع کی اور عید الفطر کا چاند دیکھ کر تراویح کا اختتام کیا، جو ماہ رمضان کا چاند دیکھ کر قرآن کی تلاوت کی اور اختتام کا سلسلہ جاری رہا، اور جو ماہ رمضان کا چاند دیکھ کر صدقہ و خیرات کیا، اعمال صالح کیا، وغیرہ وغیرہ نیک اعمال کیے، تو میرے فرشتوں بتاؤ جو مزدور جس نے مزدوری کی ہے اس کی مزدوری کیا دی جائے؟ تو فرشتے عرض کر رہے ہیں کہ اللہ پاک تو بہتر جانتا ہے کہ مزدور کو کس طرح کی مزدوری دی جائے۔ تو اللہ پاک فرماتا ہے کہ میرے بندوں نے پورا مہینہ مکمل طور پر کام کیا ہے، یعنی میری عبادت کی ہے، نماز پڑھی ہے، روزے رکھے ہیں، صدقہ و خیرات کیے ہیں، قرآن کی تلاوت کی ہے، غرباء و مساکین کا خیال رکھے، لہٰذا میں اس کے عوض میں کہ اے فرشتوں تم گواہ ہو جاؤ کہ میں ہمارے رمضان کے صدقے میں آج عید الفطر کے بعد تک والے موضوع پر تمام کو بخش دیا، سبھی کو مغفرت کر دیا، لہٰذا وہ اپنے گھر لوٹنے سے پہلے ہی میں ان کی مغفرت کر دیا۔ تو اس طریقے کی بے شمار احادیث مبارک آئے رہے بزرگوں اور بھائیوں، تو لہٰذا یہ عید کا دن ہمارے لیے بہت بڑی خوشی کا دن ہے، اللہ پاک کی بارگاہ میں شکر ادا کرنے کا دن ہے۔ تو خاص طور عید کے موقع پر تو یہ دو اعمال ایسے ہیں، دو عمل ایسے ہی کہ بندوں کو اسے پسند
اللہ کا ضرب لگاتے رہے اور اللہ کی تعریف اللہ کی بڑائی بیان کرنا شروع کر دیے. اور میرے دل میں خیال آیا کہ اللہ سمندر کے روبرو میں ٹھہر کر تیری بڑائی بیان کر رہا ہوں، تیری پاکی بیان کر رہا ہوں کہ میرے مولا یہی تیری بڑائی، یہی تیری پاکی جب میں تیری مخلوق کے سامنے نظر دیتا اگر کوئی بے ایمان بھی ہوتا تو ایمان سے مالا مال ہو جاتا، اگر کوئی بے ایمان بھی ہوتا تو میرے ذکر کے کرنے سے اسے ایمان کی دولت مل جاتی، اور اگر کوئی بے سہارا بھی ہوتا تو اسے سہارا مل جاتا. تو رب قدیر کی بارگاہ میں ذکر کرنے کے ساتھ ساتھ کہ اللہ کے ولی اپنے دل میں اختیار کرنا ہی تھا. تو ہاتھی کے بیٹے سے آواز آئی کہ میرے بندے یہ جو تو میرا ذکر اور میری بڑائی اور جو میری پاکی کو بیان کر رہا ہے، کیا تو دیکھنا چاہتا ہے کہ تیرے ذکر کو کون سن رہے ہیں، تیری پاکی کو جو تو اپنی زبان سے جو میری پاکی جو بیان کر رہا ہے؟ تو بندہ فوراً عرض گزار ہوا کہ اے میرے مولا میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ میں جو تیری پاکی جو بیان کر رہا ہوں وہ کون سن رہا ہے تیرے سوا. تو اپنی زبان سے یہ الفاظ کہنا یہ تھا کہ جو سمندر کے سامنے جو اللہ کا جو ذکر کر رہے تھے تو سمندر ہوتا پر ہوتا مار کر اس طریقے سے جذبہ عشق کے ساتھ اس اللہ کے ولی پر ٹوٹ پڑی کہ اللہ کا ولی بے قرار ہو گئے، بے چین ہو گئے. تو فوراً کی بارگاہ میں گزار دیے کہ میرے مولا یہ کیا ماجرا ہے کہ میں تیرا ذکر کر رہا ہوں، تیری پاکی بیان کر رہا ہوں، تیرے اللہ کی ضرور لگا رہا ہوں، لیکن یہ دریا میں یہ جذبہ کیسا، یہ جوش و خروش کیسی؟ تو اللہ پاک کی بارگاہ سے آج بے رحمی سے آواز آئی کہ میرے بندے تو دیکھنا چاہتا ہے کہ زمین میں پانی سمندر کے اندر جتنی بھی مخلوق ہے، یہاں تک کہ سمندر میں میرا ذکر سن رہا ہے، یہاں تک کہ سمندر میں جو تو اپنی زبان سے جو تو میرا ذکر کر رہا ہے کہ میرے بندے سمندر میں میرا ذکر سن رہا ہے اور میرا ذکر کر رہا ہے. یہاں تک کہ سمندر کے اندر جتنی بھی مخلوق ہے وہ سب کے سب میرا ذکر بھی کرتے ہیں، اور جو میرا ذکر کرنے والے ہیں ان کا بھی ذکر میرا اور ان کی زبان سے جو ذکر نکل رہا ہے اس ذکر کو پسند ہے. تو یہی وجہ ہے کہ عید کے موقع پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ دو عمل ایسے ہیں کہ جو اللہ پاک کو بہت پسند ہے. یہ نئے کپڑے پہنا ہے، رنگ برنگ کی بریانی کھانا ہے، یہ تو ہماری خوشی ہے کیونکہ اللہ پاک کی بارگاہ میں سب شکر ادا کر رہے ہیں. تو گویا اللہ پاک کی بارگاہ میں دو عمل ایسے ہیں جو اللہ پاک کو بہت زیادہ پسند ہے. اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ پہلا عمل وہ ہے جو بندہ عید کے موقع پر اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد کی سلام بلند کرتا ہے. جو آج بندہ جو اللہ پاک کی جو بڑائی بیان کرتا ہے یہ عمل اللہ پاک کو اتنا پسند ہے کہ کیا کرنا. اور دوسرا عمل یہ ہے کہ بندہ آج عید کے موقع پر اپنی زبان پر استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ ربی من کل ذنب وخطیئۃ واتوب الیہ ورد جتنا کرتا رہے گا کہ اللہ پاک اتنا ہی خوش ہوتا رہے گا. تو ہمیں چاہیے کہ اگر کوئی ذکر کرے یا نہ کرے، کوئی وظیفہ پڑھے یا نہ پڑھے، لیکن جس طرح کہ آج کے اس بابرکت والے موقع پر جو ہم اللہ کی پاکی بیان کرتے رہیں گے اور استغفر اللہ کا ذکر کرتے رہیں گے تو یقیناً میرے بزرگوں اور بھائیوں ہماری دنیا بھی سنور جائے گی اور آخرت بھی سنور جائے گی. اور اس کی اہمیت آخر اللہ پاک نے اپنی بڑائی کو اس وجہ سے اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ سنت ہے کہ عیدگاہ کو ایک رستے سے آؤ اور دوسرے رستے سے جاؤ. تو اس میں کیا اہمیت ہوئی؟ ایک رستے سے عیدگاہ کی طرف جاؤ
اس پیاری سنت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک ایسی اہمیت کو رکھی جسے بزرگان دین رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین فرماتے ہیں کہ جب بندے مومن ماہ رمضان کے فوراً بعد جو عید الفطر کے موقع پر یا 10ویں ذوالحجہ کو بقر عید کے موقع پر یعنی کہ عید الاضحیٰ کے موقع پر جب وہ اپنے گھر سے نکلے جس راستے سے نکلے اپنی زبان پر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر کی صدائیں بلند کرتے ہوئے آئے گا تو اس کے گھر سے لے کر عیدگاہ تک جتنے بھی یہ درخت ہوں گے یہ درخت ہوں گے یہ درخت کے پتے پتیاں ہوں گے یہاں تک کہ ذرے تک بھی یہاں تک کہ زمین کا ذرہ بھی جس راستے سے ہم اپنی زبان پر اللہ کی باقی بیان کرتے ہوئے آنے اس راستے کا ذرہ کل حشر کے میدان میں اللہ پاک کی بارگاہ میں گواہی دے گا اللہ پاک کی بارگاہ میں گواہی دے گا کہ اے میرے مولا تیرے اس بندے نے تیری پاکی بیان کی اور دوسرے راستے سے جانے کا حکم اس لیے دیا گیا کہ اس میں بھی ثواب ہے کہ جو راستے میں جو فضیلت وہ اللہ اکبر کی جو صدائیں بلند کی جا رہی ہے تاکہ دونوں راستے میں جتنے بھی ذرے ہوں گے بلکہ ذرہ بھی اللہ پاک کی بارگاہ میں اس کی گواہی دے گا کہ میرے مولا عید کے بعد برکت والے موقع پر تیرے اس بندے نے تیری پاکی بیان کی ہے تو اس سے بڑی اہمیت اور اس سے بڑی اہمیت اور فضیلت ہمارے لیے کیا ہو سکتی ہے میرے بزرگ اور بھائیوں دعا فرمائے کہ اللہ پاک مجھے اور آپ سبوں کو صحیح طریقے سے عید الفطر کے بابرکت والے موقع پر عید سعید کے بابرکت والے فضیلت مکمل طور پر اس کی سعادتیں اور فضیلت مکمل طور پر سعادتوں سے فیضیاب ہونے کی توفیق و توفیق عطا فرمائے. استغفر اللہ ربی من کل ذنب و خطیئۃ و اتوب الیہ.